السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دواخانہ حکیم عطر سے حکیم عطر حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ احباب، کوئی ایک ہفتہ تقریباً ایک ہفتے کے گیپ کے بعد میں آپ کے پاس حاضر خدمت ہوا ہوں۔ بہت سے احباب نے پاکستان اور پاکستان سے باہر بہت ساری کالز کی، بہت سارے میسیجز کیے واٹس ایپ پر۔ ان احباب نے مجھے کہا کہ حکیم صاحب آپ کی ویڈیو کا شدت سے انتظار ہے لیکن آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی، تو میں نے انہیں بتایا کہ میں ایک کرونا پیشنٹ کے ساتھ ہوں اور ان 6 دنوں کا میں حوال آپ کو سنانے جا رہا ہوں جو 6 دن میں نے ایک کرونا پیشنٹ کے ساتھ گزارے۔ وہ کتنے سنسنی خیز اور کتنے یوں سمجھ لیں تکلیف دہ بھی تھے، سنسنی خیز بھی تھے اور انتہائی خطرناک دن تھے۔ لیکن میں نے اپنے ویورز کے ساتھ اس چیز کو شیئر کرنے کے لیے اسپیشلی وہ دن جو ہیں بہت تجربات کے ساتھ گزارے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ کرونا کیا ہے اور کرونا انسانی باڈی کے ساتھ کرتا کیا ہے۔ یہاں میں چلتے چلتے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں۔ سلطان محمود غزنوی کے دور میں ایک انسان کو، ایک شخص کو، ایک بندے کو کوئی تکلیف ہو گئی۔ وہ حکیم کے پاس گیا، کہا کہ میرا علاج کر دے، تو حکیم صاحب نے کہا کہ شہد ڈھونڈ کے لاؤ، میں اس شہد میں آپ کو دوا بنا کے دوں گا۔ وہ شخص صبح سے نکلا، شام تک شہد ڈھونڈتا رہا، نہیں ملی، تو آخر وہ سلطان محمود غزنوی کے دربار جا پہنچا۔ اور وہاں پہنچ کے جب پہنچا تو ایاز غلام جو تھا سلطان محمود غزنوی کا وہ ملا، باہر آیا، اس نے کہا کیا کام ہے؟ تو کہا تھوڑا سا شہد لا دیں، کہیں سے نہیں ملا، میں نے اپنی دوائی تیار کروانی ہے۔ ایاز سلطان محمود غزنوی کے پاس گیا اور جب وہاں گیا تو اسے کہا کہ اس طریقے سے ایک شخص آیا ہے اور وہ شہد مانگتا ہے یہ چھوٹے سے برتن میں۔ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا اسے 3 ٹین جو ہے شہد کے دے دیے جائیں۔ تو ایاز نے کہا آقا وہ تو صرف تھوڑا سا شہد مانگتا ہے۔ تو کہا وہ ایک غریب انسان اور میں بادشاہ، تو وہ اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کے مطابق مانگ رہے اور میں بادشاہ ہو کر اپنی حیثیت کے مطابق اسے شہد دے رہا ہوں۔ دیکھیں یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے رب سے، اپنے اللہ سے، اپنے خدا سے، اپنے رب العالمین سے اس کی حیثیت کے مطابق نہیں مانگتے۔ کاش کہ ہم اپنے رب سے اس کی حیثیت کے مطابق مانگتے تو شاید ہماری کوئی دعا جو ہے وہ رد نہ ہوتی اور کوئی ایسی چیز جو ہم طلب کرتے اور وہ ہمیں نہ ملتی۔ دیکھیں یہ جو کرونا ہے بیسیکلی یہ ہم مسلمانوں کی لیے ہی امتحان ہے اور مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ ہم مسلمان جو ہیں سوشل کنٹریکٹ کے زیادہ قائل تھے۔ ہم مسلمان ہی سوشل کنٹریکٹ کو زیادہ مانتے ہیں، جیسے ہماری باجماعت نماز ہے، جیسے ہمارا باجماعت جمعہ ہے، جیسے ہم معانقہ کرتے ہیں اور جیسے ہم ہاتھ ملاتے ہیں۔ باجماعت نماز میں تو یہ حکم تھا کہ آپ جب تک شانے سے شانہ مونڈے سے مونڈا نہیں ملائیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور آج المیہ یہ ہے کہ وہی مسلمان ہاتھ ملانے سے رہ گیا، وہی مسلمان جماعت میں نماز پڑھنے سے رہ گیا اور جمعے کا تو ایک طرح سے تصور بھی ختم ہو گیا۔ احباب کرونا جب ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ آپ کے جو لنگز ہیں، لنگز کی جو بیرونی دیواریں ہیں، جو بیرونی والز ہیں، ان کو نقصان کرتا ہے۔ آپ اگر اس کو بیرونی دیواروں کے نقصان ہوتے وقت پکڑ لیتے ہیں یا اس کی تشخیص کر لیتے ہیں تو اس کا علاج تکلیف دہ ضرور ہوتا ہے لیکن قابل علاج ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب جس مریض کے ساتھ وہ میرے بہت قریبی عزیز ہیں ان کے ساتھ جب میں نے اسلام آباد کے مختلف اسپتالوں سے رابطہ کیا ان کے علاج کے لیے، تو آپ یقین کریں کہ رات کے 3 بجے جس بھی پرائیویٹ اسلام آباد کے اور پنڈی کے بڑے ہاسپٹل سے رابطہ کیا تو کسی نے کہا کہ ہم ایک دن کا 1 لاکھ لے رہے ہیں، اور کسی نے کہا 1.5 لاکھ، اور کسی نے کہا 2 لاکھ۔
اسی طرح آپ یقین کریں کہ سب کے پاس بیڈ بھی فل تھے، لیکن سب سے پہلی جو بات وہ کرتے تھے کہ آپ ہمارے ریٹ سن لیں، اگر آپ ہمارے ریٹ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ اپنے مریض کو ہمارے پاس لا سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک المیہ ہے ہماری انسانیت کا اور ہم مسلمانوں کا۔ دیکھیں رب تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک طرح سے یقیناً مسلمانوں کو سزا ملی ہے۔ آپ کہیں گے کہ یار امریکہ میں لوگ مر رہے ہیں، برطانیہ میں مر رہے ہیں، وہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے، اس پہ ایک باقاعدہ ایک اور ویڈیو کی جا سکتی ہے۔ لیکن دیکھیں مسلمانوں پہ اس لیے یہ امتحان آیا، اس لیے معانقے سے روک دیا اللہ پاک نے، اس لیے باجماعت نماز سے روک دیا، اسی لیے ہمیں جو جمعہ ہماری عید ہے اس سے روک دیا، اس لیے کہ ہم رب کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا اور ہمیں مسلمان بنایا، اور اسی مسلمان بنانے کی سزا اللہ تعالیٰ میں دے رہا ہے، کیونکہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم دو نمبری کرتے ہیں، ہم بے ایمان ہو چکے ہیں من حیث المسلمان۔ دیکھیں اب آپ رات کے 3 بجے جب آپ کسی ہاسپٹل سے رابطہ کرتے ہیں، جب آپ کا بہت قریبی عزیز بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے، اور جب آپ ان سے بات کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ود آؤٹ ٹیسٹ ود آؤٹ میڈیسن 1,00,000 روپیہ پر ڈے ہوگا، اور آپ کو فوراً سے پہلے جب آپ پیشنٹ کو لے کے آئیں گے 4 سے 5 لاکھ روپیہ آپ کو ایڈوانس میں جمع کرانا ہوگا۔ پاکستان جیسے انتہائی پسماندہ ملک میں آپ یقین کریں کہ ڈاکٹرز نے اور پرائیویٹ ڈاکٹرز نے اور پرائیویٹ ہاسپیٹلز نے انتہا کر دی، ان کو کرونا سے ڈر نہیں لگا، انہیں موت سے ڈر نہیں لگا، انہیں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر یہ امتحان ڈالا ہے، اور اس امتحان کو بھول کر ہم نے لوٹ مار کا ایک بازار گرم کر رکھا ہے۔ دوسری طرف یہاں پہ جو ایک زبردست قسم کا ایک سینٹر بنایا گیا یہاں مری روڈ پر اسٹیڈیم کے ساتھ، ایک یورالوجی ہاسپٹل بنایا گیا جہاں پہ بہت زبردست قسم کا، جو لاسٹ ٹائم فرسٹ جو ایک کرونا کی لہر آئی تھی اس میں اس سینٹر نے بہت زیادہ اہم رول پلے کیا تھا، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ اس سینٹر کا صرف ایک حصہ جو ہے وہ فنکشنل تھا، باقی 3 حصے اس کے فنکشنل نہیں تھے، جہاں پر غریب لوگوں کا، پاکستانیوں کا مفت علاج کیا جا سکتا تھا۔ اور یہاں پر میں وزیر اعظم عمران خان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب آپ اپوزیشن کے جلسوں کے حوالے سے تو بولتے ہیں، لیکن آپ کے بالکل بنی گالہ سے چند منٹ کے فاصلے پر موجود یورالوجی ہسپتال کا جو سینٹر ہے جو آپ نے کرونا کے لیے بنایا ہے وہ ان فنکشنل ہے، وہاں پر مریض نہیں جا سکتے۔ اور آپ کو میں یقیناً بتا دوں کہ ہمارے ذرائع نے جب اس حوالے سے رابطہ کیا تو ان کو بتایا گیا کہ جو 3 حصے ہیں ان کو تو ہم نے بغیر کسی ڈاکٹر کے اور عام سی نرسز اور عام سے پیرامیڈیکل سٹاف کے رحم و کرم پہ ڈالا ہوا ہے۔ آپ یقین کریں کہ اتنا زبردست قسم کا سینٹر جہاں پر مریضوں کو بہت زیادہ جو ہے ریلیف دیا جا سکتا ہے، بدقسمتی سے وہ ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے پرائیویٹ ہاسپیٹلز کی مافیا کی بھینٹ چڑھ چکا ہے۔ افسوس میں نے اس 6 دنوں میں میں نے جو انسانیت کے المیے دیکھے، جو میں انسانی ذات کے حوالے سے المیے دیکھے، اور خصوصاً مسلمانوں کے حوالے سے جو طریقہ کار دیکھا، اس سے مجھے کرونا کے مریضوں کی تکلیف تو بھول گئی، اور مجھے اپنے آپ پہ رحم آنے لگ گیا، اپنے آپ پہ یوں لگا کہ ہم مسلمان جو ہیں یقیناً اس چیز کے حقدار ہیں کہ ہمیں اس طرح کا عذاب خدا تعالیٰ کی ذات دے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے نہ ہوتے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے جو انبیاء تھے ان سے بھی زیادہ شدید قسم کے عذاب کے مستحق تھے، لیکن چونکہ ہم سرکار کی امت ہیں اس لیے ہم پہ عذاب نہیں آ سکتا۔ یہ امتحان ہم پہ آئے ہیں، کاش کہ ہم اس امتحان کو امتحان سمجھتے اور رب تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے ہم انسانوں کی خدمت کرتے۔ کاش ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق بھی دے دے کہ ہم انسانوں کی خدمت کر سکیں اس خطرناک ترین دور میں، اس خطرناک ترین المیے میں بھی ہم نے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ احباب میں یہاں پر آپ کو بہت کچھ اور بھی بتا سکتا ہوں، لیکن میرے پاس وقت کی کمی ہے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں پھر آپ کو بتاؤں گا۔
تب تک حکیم اطہر کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔